تو جو جتنی چیزیں میں نے چیک کی ہیں ان میں سے کوئی گولڈ نہیں. کاشف ضمیر کا پردہ فاش کیا ہے. کاشف ضمیر کا سونا جو اس نے پہنا ہوتا ہے وہ نکلی ہے. دعویٰ کیا تھا، آن ایئر کیا تھا کہ میں 10 لاکھ روپے دوں گا اگر میرا سونا نکلی ثابت ہوا. تو میں نے تو وہ جب اس کو دیکھا پرکھا تو وہ گولڈ نہیں تھا. اگر میری بات پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، اپنی مرضی کی کسی بندے کو بلا لو، یہ گولڈ ہو تو میں 20 لاکھ دے دوں اور کام بھی چھوڑ دوں. وہ شو وائنڈ اپ جب ہو گیا اس کے بعد کوئی کال وغیرہ، کوئی دھمکی، کوئی تھریٹ وغیرہ، کوئی اس طرح کا کچھ؟ یہ لگاتے ہیں کس، یہ بندے کی بھی لگی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ گولڈ کی رنگ ہے، اس کی بھی ہم نے کس لگا لی. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ اس کے کلر میں بھی ڈیفرنس آئے گا جو کہ عام بندے کے نہیں پتا ہوتا. دوسرا جب ہم اس کے اوپر یہ کیمیکل تیزاب پھینکیں گے، یہ دیکھیں یہ والی ختم ہوگی، یہ والی ویسے اوپر ہی ہے. السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں مومنہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب ٹی وی. ہمارے ساتھ موجود ہے تنویر عباس حیدری صاحب، جنہوں نے کاشف ضمیر کا پردہ فاش کیا ہے. کاشف ضمیر کا سونا جو اس نے پہنا ہوتا ہے وہ نکلی ہے. اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ جانتے تنویر عباس حیدری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سر پہلے تو وہ اپنی شاعری کی وجہ سے بہت مشہور تھے. اب آپ کا ایک کلپ جو ہے وہ بہت وائرل چل رہا ہے کہ آپ نے کاشف ضمیر کو کہا کہ جی اس کا سونا نکلی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سونا نکلی ہوا تو میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا. اس کے پیچھے کیا کہانی؟ ہاں، اس نے دعویٰ کیا تھا، آن ایئر کیا تھا کہ میں 10 لاکھ روپے دوں گا اگر میرا سونا نکلی ثابت ہوا. تو میں نے تو وہ جب اس کو دیکھا پرکھا تو وہ گولڈ نہیں تھا. تو میں نے کہا بھائی آپ 10 کی بات کرتے ہو، میں آپ کو 20 دیتا ہوں اور یہ گولڈ ہو. اچھا، تو پھر اس نے آپ کو 10 لاکھ روپے دیا؟ نہیں، وہ ہم نے واپس کر دیا. وہ آپ نے واپس کیوں کیا جب اس کا سونا نکلا ہی نکلی تو آپ نے واپس کیوں نہیں، کیا؟ وہ میں بات اس کی چل رہی تھی فضالی کے ساتھ، تو لیکن اس نے اس کو واپس کر دیا. اور ویسے بھی اسلام میں شرط حرام ہے، نہیں لگا. میں نے آن ایئر بھی کہا تھا کہ یار شرط کی بات نہیں ہے لیکن آپ کی چیز غلط ہے. اچھا، تو آپ لائک اس کو یہ پہلے پتا تھا کہ میرا جو یہ گولڈ ہے یہ آن ایئر چیک ہوگا؟ جی، وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا اس کو کہ ہم نے آپ کے گولڈ پہ بھی بات کرنی ہے. 24 نیوز والوں نے، فضالی نے اس کو بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے گولڈ پہ بات کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. تو جب آپ نے اس کے گولڈ پہ، کیونکہ اس کے تو چہرہ کے رنگ جو ہے نا وہ پھیکا پڑا ہوا تھا، اڑا ہوا لگ رہا تھا، تو جب آپ اس کو بتا رہے تھے کہ آپ کی یہ چیز بھی نکلی ہے، آپ کی یہ چیز بھی نکلی ہے، آپ کا پورا گولڈ ہی نکلی ہے، تو اس کا کیا ریئیکشن تھا؟ ریئیکشن تو وہ تو اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا نا کہ اس کی لیبارٹری کریں، یہ کریں، وہ کریں. تو پھر میں نے کہا بھئی آپ لیبارٹری نہیں، آپ اپنی مرضی کے کسی پرسن کو بلا لو، مجھ کو چھوڑو. اگر میری بات پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے، اپنی مرضی کے کسی بندے کو بلا لو. یہ گولڈ ہو تو میں 20 لاکھ دے دوں اور کام بھی چھوڑ دوں. اچھا، کام بھی چھوڑ دوں گا. وہ بندے کو پیسے دے دے، آپ کے کام کا کیا بنے گا؟ نہیں، بندے کو کیوں پیسے دے دے؟ جو بات ہوتی ہے وہ میرٹ بھی ہوتی ہے، سچ تو سچ ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے اس کا گولڈ اس ٹائم پہ کیسے چیک کیا تھا؟ کوئی وہ طریقہ ہمیں بھی بتانا کیا وہ طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے، ہمیں تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن آن ایئر جو ناظرین دیکھ رہے تھے ان کے لیے وہ ہماری ایک کسوٹی ہوتی ہے. اس پہ پرکھتے ہیں، اس کے اوپر کس لگتی ہے، اس کے اوپر پھر کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس کو تیزاب کہتے ہیں. تو اس کے اوپر جب میں نے لگایا تو وہ سارا گولڈ نہیں تھا، میٹل تھا. اچھا، تو وہ اس کا کیا رنگ اڑ جاتا ہے اگر جی، وہ اڑ جاتا. تو اس نے کہا نہیں ہوندے خراب ہو گئے ہوں دسو؟ نہیں، ایسی اس نے بات ہے، وہ لیبارٹری والی اس نے بات کی تھی کہ لے کے جائیں تو وہ ہمارا گولڈ خراب ہو، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں. آپ کی ایز اٹ از چیز رہے گی، اس کو لیب ہو جائے گی. تو یہ جب لیب میں لے کے جاتے تو لیب میں کیا چیک کرنے کا طریقہ؟ وہ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے نا، تو وہ جہاں پہ جو لیزر والی مشینز ہیں وہ بتا دیتی ہیں کس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے، گولڈ کتنا ہے نہیں ہے، کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں باہر آ جائیں. اچھا، یہ نا پہلے بھی پکڑا گیا تھا اور جب یہ اس کے ایف آئی آر وغیرہ ہوئی تھی تب بھی یہ بات سامنے آئی کہ گولڈ نکلی ہے. اس نے آن ایئر بیٹھ کے کہا کہ یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے میں 3 کروڑ روپیہ دوں گا، جس نے یہ ثابت کر دیا ہے نکلی ہے. تو اس نے آپ کو کہا میں 10 لاکھ روپیہ دوں گا، پھر آپ نے لیا نہیں. اس کے بعد کیا ریئیکشن آیا تھا جب سارا لائک وائنڈ اپ ہو گیا پروگرام؟ ریئیکشن تو کوئی نہیں، پروگرام وائنڈ اپ ہو گیا تو میں تو واپس آ گیا. اس کے بعد اس کی فضالی سے کچھ بات ہوئی ہو نہ ہوئی ہو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس دن مجھے بھی بڑی جلدی تھی تو میں نے شادی پہ جانا تھا، میں جلدی واپس آ گیا. اچھا، وہ شو وائنڈ اپ جب ہو گیا اس کے بعد کوئی کال وغیرہ، کوئی دھمکی، کوئی تھریٹ وغیرہ، کوئی اس طرح کا کچھ؟ نہیں، میری پرسوں بھی بات ہوئی ہے، سعودیہ گیا ہوا ہے عمرہ کرنے کے لیے. تو میری پرسوں بھی بات ہوئی ہے، وہ میں نے اس سے پوچھا کہ کب آ رہے ہو، کہتا 25 کو واپس آ رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. کاشف ضمیر صاحب نے آپ کو بڑے پولائٹلی جواب دیا، لائک اس نے کچھ کہا نہیں؟ نہیں، میں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو آپ گولڈ سمتھ نہیں ہو، میں آپ کی فیور کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے. لائک آپ نے گولڈ سمجھ کے بنوایا اور یہ گولڈ نہ ہو تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے میری کوئی ضرورت ہو تو میں بھائی. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، تو پھر اب وہ آپ سے گولڈ بنوانے کا کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا بنوائیں گے یا کیا؟
देखिए अल्लाह पाक उसको तौफीक दे, वो बनवाए, हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम गोल्ड बना के देंगे, हम इस तरह की चीज नहीं देंगे। लेकिन उनकी तो काफी कंट्रोवर्सीज है ऑलरेडी चल रही है कि भाई वो गोल्ड नकली है, नकली है, नकली है। तो अब भी उन्होंने कहा कि आप मैं ऑन एयर ये इतने पैसे, और फिर आपने कहा कि वो 10 लाख भी नहीं था, वो 9 लाख था। आपको कैसे पता कि वो 9 लाख था? देखिए मैं दूर से बैठा हुआ, वो गिर रहा था, मैंने काउंटिंग कर ली थी, वो 9 लाख था, वो 10 नहीं था, तो फिर अच्छा। 9 ही था। वो भी मान गया था कि मैं घर से 9 ही लेके आया हूँ शायद। अच्छा, तो वो फिजा अली साहिबा को कह रहे थे कि नहीं जी ये 10 था, 9 था, आप लाख रुपया खा रही हैं। बाद में उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक करा दी। अच्छा, हाँ, वो 9 ही। तो ये फिजा अली को आपने बताया था या फिजा अली को खुद पता चल गया था कि नहीं, मैंने ऑन एयर ही बताया था, प्रोग्राम के अंदर ही। मैंने कहा भाई जिस 10 की बात कर रहे हैं वो 9 लाख है, 10 नहीं है। इतनी जल्दी तक कोई भी पैसे को काउंट नहीं कर सकता। ये कौन सा तरीके के आपने पैसे में काउंट कर लिए? भाई हम ज्वेलर हैं, देखने वाले भी क़यामत की नजर रखते हैं। तनवीर भाई मुझे ये बताएं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कोई चीज़ गोल्ड की है या नहीं है? आपने किस तरह इसको प्रैक्टिकली किया था? प्रैक्टिकल ये है कि अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये बुंदा है, ये गोल्ड का नहीं है, ठीक है, और ये जो रिंग है ये गोल्ड की है। ठीक है। अब हम ये करेंगे जिस तरह मैंने उस दिन किया था, ये हम बुंदे को ये लगाते हैं कस, ये बुंदे की भी लगी आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये गोल्ड की रिंग है, इसकी भी हमने कस लगा ली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसके कलर में भी डिफरेंस आएगा, जो कि आम बंदे के नहीं पता होता। दूसरा, जब हम इसके ऊपर ये केमिकल तेजाब फेंकेंगे, ये देखें ये वाली खत्म होगी, ये वाली वैसे ऊपर ही है, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो ये कोई स्पेशल पत्थर होता है या फिर ये कहीं से भी मिल जाता है? जी नहीं, ये स्पेशल पत्थर है, ये जो हमारी औजार की शॉप्स हैं वहाँ से इजीली मिल जाता है। ठीक है। ये देखिए, जाते जाते कोई एक शेर सुना दो। शेर जरूर सुनाऊंगा आपको कि मेरी आंखों में जितने आंसू थे सारे तेरी नहीं से निकले हैं। आप छोड़े वफा की बात जनाब, आप तो आस्तीन से निकले हैं। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे तनवीर अब्बास हैदरी साहब, जिन्होंने काशिफ ज़मीर को बहुत क्लियरली कहा कि ये नकली है, और इसके बाद उनका काशिफ ज़मीर से भी राब्ता भी है। अब वो इतने पोलाइट क्यों हैं, इसके पीछे क्या हो जाए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें पता चले। इसी के साथ मेजबान मोमिन अली की इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।